یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصان بھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج کے دور میں دین کی ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں بتائی جاتی ہے کہ جن کا دین سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، اور مسلمان ان تمام چیزوں کو آنکھیں بند کر کر مان لیتا ہے، ان کو فالو بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ ساری چیزیں دین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، سوشل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھداری سے استعمال کریں۔ اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہے، جیسے یہ نماز، یہ روزہ، بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہے کہ یہ اس طریقے کی نماز ہے، اس کو ایسے پڑھو، یہ روزے ہیں، ان کو اس طریقے سے رکھو، یہ دین کا کام ہے، اس کو اس طریقے سے کرو۔ حالانکہ جب ان کی چھان بین کی جاتی ہے، جب ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں بے اثر ہوتی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سوشل میڈیا کا بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر ہی استعمال کریں، اور دین کی جتنی باتیں سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہے ان کو بغیر تحقیق کے نہ مانیں۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر 10 محرم الحرام کا روزہ اور 10 محرم الحرام کی نماز، 12 ربیع الاول کی نماز، 12 ربیع الاول کا روزہ، اس طریقے سے بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر۔ اور روزے کے بارے میں ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے، اگر کسی نے اس کو نہیں دیکھا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ روزہ 12 ربیع الاول کے روزے کی کیا حقیقت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو چیزیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، ان کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر ہی ان پر عمل کریں۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، ہم اگر کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں تب اس کو چھان بین کر لیتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، کس کمپنی دیکھتے ہیں، اس کی گارنٹی وارنٹی چیک کرتے ہیں کہ 1 سال کی گارنٹی ہے، 2 سال کی گارنٹی ہے۔ یہاں تک کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی چیز بھی اگر لیتے ہیں کھانے کی، ان کو بھی ہم دیکھ کر ہی لیتے ہیں کہ کون سی کمپنی کی ہے، بغیر کمپنی کی تو نہیں ہے۔ اگر ہم کسی چیز میں چھان بین نہیں کرتے، وہ دین کا کام ہے، دین کے کام میں ہم کوئی چھان بین نہیں کرتے۔ جیسے کسی نے بتایا آنکھیں بند کر اس کو مان لیا، اور جو چیزیں ماننے کی ہے ان کو نہیں مانتے ہم، اور جو چیزیں ہمیں ماننی نہیں چاہیے ہم ان کو مان کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کی تحقیق کر لیں، ان باتوں کی تحقیق کر لیں، اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں۔ ایسا ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر 12 ربیع الاول کی نماز بتائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کی نماز اس طریقے سے پڑھو، یعنی صبح کو پڑھو، کوئی کہتا ہے دوپہر کو پڑھو، کوئی کہتا ہے ظہر کے بعد پڑھ لو، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، دولت مل جائے گی، مال مل جائے گا، اور من چاہی شادی ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر بتائی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کل ملا کر مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ 12 ربیع الاول کی کوئی خاص عبادت شریعت کے اندر مشروع نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کی کوئی عبادت، کوئی نماز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کتنی ساری سنتیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقین مانیے ان میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن ہم اپنے نبی کی تمام سنتوں کو چھوڑ کر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوشل میڈیا پر جو آتی ہے اور ان کو لوگ بتاتے ہیں، ان کو ہم مان لیتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو اسلام کا دشمن ہے وہ ان چیزوں کو شروع کرتا ہے سوشل میڈیا پر، ان کو بتاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے سبسکرائبر چاہیے، اپنے ویوز چاہیے، انہیں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ یہ بات غلط ہے صحیح ہے، بس ان کو تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے سبسکرائبر بڑھ جائے اور ان کے ویوز بڑھ جائے۔ اور ہم بھی کیا کرتے ہیں، ہم بھی بغیر دیکھے اور بغیر ان کی تحقیق کیے ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس کل ملا کر خلاصہ کلام یہ ہے، آپ لوگ اپنے دماغ میں اتنی بات یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی خاص شریعت کے اندر ایسی نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں، ایسا کریں ویسا کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری سنتیں ہیں، ان پر عمل کریں۔ اپنے نبی سے محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے عمل چاہے کریں، بلکہ اپنے نبی کی محبت کا اظہار اس طریقے سے ہم کریں کہ ہمارے نبی کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کریں، ان کو اپنی زندگی میں لائیں، ان پر اپنی جان دے، ان پر قربان ہو۔ یہ نبی سے محبت کا اظہار ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ
کوئی 12 ربیع الاول کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، اور اس کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہم جب چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات اپنی زندگی کو اپنے نبی کی شریعت کے مطابق، دین کے مطابق اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔